مجھے انجینئر محمد علی مرزا یا قیاصر احمد راجہ صاحب سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میں اپنا بس پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، بیکاز ایز اے کنٹینٹ کریٹر مجھے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیے. اور میں یہ لاسٹ پر ویڈیو اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ دونوں طرف سے جو کچھ بھی انہوں نے وضاحتیں کرنی تھی وہ ایک دوسرے کو کر دیں اور دونوں بندوں کی رائے کو سنا جائے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اب یہ ویڈیو دیکھیں. سارے عرب ملک مل کے بھی ایک اسرائیل کی بدماشی کو نہیں روک سک رہے، اور آپ دیکھیں وہ لیجیٹمائز ہی ہوگی ہے بدماشی. اب دوبارہ سے کتنی بمباری ہو رہی ہے، جو بیچارے گئے تھے ان کھنڈرات میں رہنے کے لیے پھر اوپر سے بم گرنے شروع ہو گئے. تو تماشا ہی دیکھ رہے ہیں نا، 1.5 سال ہو گیا. اور اگر مجھ سے پوچھا جائے، پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، لیکن اب تو 2 اسٹیٹ سولوشن والے معاملے سے بھی ہم گئے. اب بہتر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو مواخات کی جائے، دوسرے عرب ملک ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں. کتنے سارے فلسطینی ہیں، سارے بھی ملا لیں 80 لاکھ کے قریب بنتے ہیں، 8 ملین. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو میں اس چیز کو سپورٹ کرتا تھا کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف آ جائیں، مطلب کہ آدھا فلسطین اسرائیل داخل اور آدھا غزہ میں جو بھی 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کی طرف آ جائیں. لیکن ہم اس سے بھی اب گئے ہیں. اب انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام مسلم ممالک ان لوگوں کو اپنے اندر جگہ دیں. لیکن قیاصر احمد راجہ صاحب اس چیز کی بالکل مذمت کرتے ہیں اور کافی باتیں ان کو سناتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ بلکہ ریلیجن ایشو ہے. یہ سیاست نہیں ہے، یہ مذہب کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ امت مسلمہ کے ایمان، ان کی غیرت ایمانی، ان کی اپنی غیرت، ان کی سیلف رسپیکٹ سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے. یہ دونوں حضرات قیاصر احمد راجہ صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے اپنے مقام پر ایک علم کا چراغ ہیں، بہت رسپیکٹفل میرے لیے یہ دونوں پرسن. لیکن جب بات حقیقت کی آتی ہے، جب بات حق اور باطل کی آتی ہے، تو حقیقت اور دوستی کی گلاسز کو اتار کر قرآن و سنت اور عقل کی روشنی میں دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتے تھے، مگر اب بات اس سے آگے نکل چکی ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ پہلے میں 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں جو وہ حق میں تھا کہ آدھا فلسطین رکھ لے اور آدھا غزہ رکھ لے، جس پر میں ابھی بات کروں گا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو چھوڑ دیں. آدھا جو بات کرتے تھے کہ ہم رکھ لیں، ہم یہ اس چیز کو رکھ لیں کہ آدھا آپ رکھ لو آدھا ہم رکھ لیتے ہیں، اس کو بھی اب ترک کرو. آپ چیزوں کو چھوڑو، مسجد اقصی کو چھوڑو. جو وہاں ہیں، جو ہمارے مجاہد ہیں وہ وہاں لڑتے رہے، مگر جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال لو. جنہوں کے بھائی، ماں باپ، بہن، بیوی، بچے جو شہید ہو چکی ہیں، جن کے لیے انہوں نے، جس زمین کے لیے ان کے اپنوں نے، ان کے پیاروں نے جانیں دی ہیں، اس چیز کو، اس جگہ کو چھوڑیں. اور وہ کہ مقدس جگہ ہے، وہ بہت مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے لیے. اس مقدس جگہ کو چھوڑیں، اس مقدس سرزمین کو چھوڑیں جس سرزمین کے لیے ان کے بڑوں نے جانے قربان کیے. اس کو چھوڑ کر اب تمام مسلم ممالک اپنے اپنے اندر کچھ لوگوں کو پناہ دیں. اچھا، میرا یہاں سوال یہ کہ کیا حق اور باطل کے درمیان، ان دونوں کے درمیان کوئی تقسیم ہو سکتی ہے؟ کیا کہیں ایسا ہوا ہے کہ ظالموں کو نصف دے دیا جائے اور مظلوم نصف رکھ لے؟ کیا ایسے کبھی ہوا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے؟ سورۃ الہود آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی. مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، یعنی ظالم کے خلاف. اور اس وقت جب 57 اسلامی ممالک، 57 اسلامی ریاستیں زندہ ہیں، ان کے پاس ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹس موجود ہیں، ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس ہر طرح کی طاقت موجود ہے، ایک ملک کے آگے جھک جائیں. How is that possible؟ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ تو یہ بات نکل کر آتی ہے کہ ظالم کے ساتھ سمجھوتا کرنا، اور اس وقت جب تمہارے پاس طاقت موجود ہے، یعنی یہ میں بیان کر رہا ہوں، تو خود آگ کی لپیٹ میں آنے جیسا ہے. تو پھر میں آپ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت محبت سے، بہت احترام سے، عزت کے ساتھ آپ سے سوال پوچھتا ہوں. انجینئر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ میرا کراچی میں شاید میرا ایک مکان ہے جہاں مجھے وہاں سے کرایہ آتا ہے، رینٹ آؤٹ آپ نے کیا ہوا ہے. فرض کریں ایون جہلم میں اگر آپ کا اپنا گھر، وہاں آ کر قیاصر احمد راجہ صاحب، یا چلے میں وہاں آ کر قبضہ کر لیتا ہوں، اور آپ کے بہن بھائی موجود ہیں، آپ کے پاس طاقت بھی موجود ہے، وہ آپ کی اپنی جگہ ہے، وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، ایون ہر ایک کے لیے بہت اہم ہے، آپ کے لیے وہ جگہ ہے ہی بہت اہم. وہاں آپ کے جو آبا و اجداد رہ رہے ہیں، اور جد امجد آپ کے رہ رہے ہیں، وہاں آپ کے آبا و اجداد پیچھے بہت دری وہ جو وہ جار رہی ہو، اور آپ کے لیے یعنی کسی بھی طرح وہ آپ کے لیے بہت جگہ اہم ہے. تو وہاں آ کر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے، وہاں اس سے زبردستی ہتھیانا چاہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ چلو آدھا تم رکھ لو آدھا میں رکھ لیتا ہوں؟ کیا آپ یہ کہیں گے؟ یعنی یہاں آپ نے اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کے طور پر نہیں سوچنا. اور میں بات اب اس لیے کر رہا ہوں کہ رات کو جب میں سونے لگا تھا تو میں نے جو ہے نا کچھ سوچا تھا کہ جب انڈیا اور رائٹ جو انڈیا کی اور پاکستان کی جو کنٹروورسی چل رہی ہے، جو وار کے جو ایشوز چل رہے ہیں، اور میں خود سوچ رہا تھا کہ اگر یعنی اب رائٹ نو اگر میں بیٹ پر لیتا ہوں کوئی حملہ کر دے، تو واللہ میں بہت دھیان سے بات کروں، واللہ میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی
کہ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ پر جو سولر سسٹم لگا ہوا ہے کہ وہ بھی تباہ ہوتا ہے. میرے اندر یہ بھی ہمت نہیں تھی. لٹرلی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, لٹرلی کبھی آپ اپنے آپ کو, اور یہ پہلی دفعہ میں نے آپ کو فلسطینیوں کی جگہ یا اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچا کہ کوئی ہم پر حملہ کرے. میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ ہمارے اوپر چھت کے اوپر جو گھر نہیں, اللہ معاف کرے, گھر نہیں, چھت کے اوپر جو سولر سسٹم لگا ہوا ہے اس کو نقصان. میں حیران تھا کہ اچھا اس کے بعد میں جو جب میں اور تھوڑی بات سوچتا رہا تو میں بس اس سے آگے میں نہیں جا پایا. میں سوچا کہ فلسطینیوں کے لیے کیا حال ہوگا کہ ان کے سامنے ان کے گھر جا رہے ہیں, ان کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں. صرف گھر نہیں, گھروں کے نیچے اگر دیکھیں تو ان کی ماں, اس کی بہن, ایک بندے کا, اس کی بیوی, اس کے بچے سب پڑے ہوئے ہیں, زخموں سے چورا کو شہید ہو چکے ہیں. کسی کا بازو یہاں پڑا ہوا ہے, کسی کا سر پر وہاں پڑا ہوا ہے. زخمی نہیں ہیں, مر چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, اس کے چیترے اٹھ چکے ہیں. اور آپ اس بندے سے یہ امیجن بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں, اس بندے کو آپ کہیں کہ آدھا کر لو. اس کا بہن, اس کا بھائی آ کر یہ کہے, دودھ کا چلے بھائی ہے, اس کا بھائی اگر کہے آدھا کر, اور اس کو پتہ ہے کہ یہ بھائی جو ہے وہ بہت طاقتور ہے, اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ مجھے بچا سکے, اور وہی آ کر کہہ رہا ہے آدھا کر لو. اب تو آدھا بھی نہیں, اب تو وہاں سے نکل جا, چھوڑ دے, اس جگہ کو چھوڑ دے. اس پر کیا بیتے گی, کیا سوچ بھی سکتے ہیں. اور وہی دوبارہ پوائنٹ پر آتا ہوں, تو کیا آپ اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں تو کیا آپ یہ کریں گے؟ یہ سوال جو میں یہ بات کر رہا ہوں, اگر آپ سیدھی سنیں گے نا تو عام سی بات لگے گی. گزارش کے ساتھ میں یہ بات کروں کہ میں جملے کو ضائع مت کیجیے گا, بلکہ اس کے بارے میں سوچیے گا. اپنے آپ کو فلسطینیوں کی جگہ رکھ کر سوچیے گا, اپنے گھر کو, آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس چیز کے بارے میں سوچیے گا. اگر وہ تباہ ہو آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے, لٹرلی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. تو پھر ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو چھوڑ, جہاں مسجد اقصی ہے, جہاں ہمارے قبلہ اول ہے, وہ مقدس جگہ جو کہ جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی, انبیاء کا مسکن ہے وہ جگہ, اس کو چھوڑ دیں. کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس کا سودا کیسے جائز ہے جبکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ظالموں کی طرف ذرا سا بھی جھکاؤ نہ کرو. یہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ ایمان کا سوال ہے. وہ مقدس سرزمین صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے, یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی سرزمین, کہ ان کے لیے بہت اہم ہے. یہ کیسر احمد رجا صاحب کی سرزمین ہے, یہ احمد اشرف کی سرزمین ہے, بہت اہم ہے ہمارے لیے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جیسے خانہ کعبہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, ویسے ہی فلسطین کی سرزمین, ویسے ہی مسجد الاقصی کا ہمارا قبلہ اول ہمارے لیے بہت ہے. لہٰذا اس جگہ کیسر احمد رجا صاحب بالکل بجائیں, ان کا غصہ بالکل بجائیں کہ ایک بندہ جو کہ قرآن و سنت کو بہت اچھے سے جانتا ہے, قرآن و سنت کی جب بات کرتا ہے تو بالکل دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہے, اور وہ بندہ یہ آ کر بیان کرے کہ نہیں, دل تسلیم نہیں کرتا. ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات, ان کے خلوص کا احترام کرتے ہیں, لیکن جہاں بات امت غیرت ایمانی کی ہو, وہاں کسی کی محبت, عقیدت, احترام ہمیں حق بات کہنے سے روک نہیں سکتا. دورہ ریاستی حال صرف ایک فریب ہے, ایک دھوکہ ہے, اور جو کہ انجینئر صاحب اس سے آگے نکل چکے ہیں, اور وہ بہت ڈیپ بات ہے, مسئلہ بہت گمبھیر ہو چکا ہے, اور اس پر ہر ایک کو بیان کرنا چاہیے. دورہ ریاستی حل کسی قسم پر بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا, اور اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے کہ دورہ ریاستی حل نہ ہو. اصل صرف ایک ہے, ظلم کا مکمل خاتمہ اور حق کا مکمل غلبہ, اور وہ اسی طرح ممکن ہوگا کہ ہر کوئی اپنے پلیٹ فارم سے حق بیان کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور فلسطین کو آزاد فرمائے, ان مسلمانوں کی غیرت کو جگائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.